پوچھا جاتا ہے اس سے مختلف ہوتا ہے جو اب تک سنا تھا. میں آپ کو تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کسی نے آپ کو قبر کے سوال کے بارے میں یہ بات اس طرح نہیں بتائی ہوگی. گارنٹی سے کہہ رہا ہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے نہیں سنا اپنی زندگی میں, کیونکہ اچانک پتہ نہیں کہاں سے میرے ذہن میں آ گیا. میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا ہے, لیکن حقیقت یہی ہے آپ کے سامنے ہے. کہ آپ ان سے کہہ دیجیے رٹنا کافی ہے, وہ آپ نہیں مانتے, آپ کا ذہن نہیں مانتا. بس عزیزان محترم, پہلا فائدہ جو اس نشست سے آپ کو ملنا چاہیے عمل کی بات میں وہ یہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں رب قبر میں خدا کہیں, اللہ کہیں, نبی کے جواب میں سرور کائنات کا نام لیں, کتاب کے جواب میں قرآن کریم نکلے, اور امام کے جواب میں امیر المومنین کا نام گرامی جاری ہو, ابھی تیاری کر لیں. رٹے سے نہیں ہوگا. کتنا محنت کرنی پڑے گی, اتنا محنت کرنی پڑے گی کہ یہ میرے اور آپ کی ذات کے اوپر پرنٹ ہو جائے یہیں پر. اچھا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی نشانی بہت سادہ یہ ہوگی کہ اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے کہ یہ کس کی مانتا ہے, کس کی سنتا ہے, تو کہنے والا کہے یہ صرف امیر المومنین کی سنتا ہے, تب صحیح ہے. اگر کوئی کہنے والا پوچھے کہ یہ آدمی مشکل فیصلے کس طرح حل کرتا ہے, تو میرے بارے میں لوگ کہیں کہ یہ قرآن کریم سے حل کرتا ہے. اگر کوئی کہے کہ کس سے رہنمائی لیتا ہے, تو کہنے والا کہے یہ اللہ کے نبی سے رہنمائی لیتا ہے. اگر کوئی ہمارے اور آپ کے بارے میں یہ گواہی دے دے اس دنیا کے اندر, شاید قبر میں قبول ہو جائے گی. اور اگر اس دنیا میں لوگ گواہی نہ دیں, لوگ تو چھوڑو, میں خود اپنے بارے میں یہ گواہی نہ دے سکوں, کیسے قبول ہوا؟ اب ایک پریکٹیکل نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں, معرفت کے اوپر پہنچتے ہیں. عملی کام, ہر روز کم از کم 25 آیات قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور یہ سوچیں اس پر عمل کیسے ہوگا. میں ان کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل ہر روز قرآن کریم کے لیے کچھ منٹ نکالیے, صرف 25 آیات کریمہ قرآن کریم سے پڑھ لیجیے, کم از کم 25. باقی پڑھنا چاہیں تو آپ پورا سمندر ہے, کم از کم 25 آیات پڑھ لیجیے ترجمے کے ساتھ. جس کو عربی نہ آتی ہو ترجمے کے ساتھ, تو عربی آتی ہے نعمت, بہت ہی اچھا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کریں, ان 25 آیات پر میں عامل ہوں یا تارک ہوں, عمل کر رہا ہوں یا ترک کر رہا ہوں. اگر عامل ہے خدا آپ کے عمل میں اضافہ کرے, نعوذ باللہ تارک ہے, اب عمل شروع کر. ایک دوست نے مجھے بہت اچھا طریقہ کار بتایا. انہوں نے یہ کہا کہ میں ہر روز اپنے آفس پہنچتا ہوں, سب سے پہلے قرآن کریم پڑھتا ہوں تقریباً 20 منٹ. آپ کی مرضی, آپ جتنی دیر بھی پڑھیں. کہنا کہ میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے, ڈائری میں ہر صفحے کو 20 سے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے, 2 کالم بنا لیے. ایک کالم پہ لکھا ہے یہ کرو, دوسرے کالم پہ لکھا ہے یہ نہ کرو. طریقہ سوچیے. کہتے ہیں میں قرآن کریم پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے, کرو یا نہ کرو. جو یہ کہتی ہے کہ کرو, اس کو کرو کے نیچے لکھ لیتا ہوں, اور جو یہ کہتی ہے نہ کرو, وہ میں نہ کرو کے نیچے لکھ لیتا ہوں. کہنے کہ میں نے پورے قرآن کریم سے جو قرآن کہتا ہے کرو اور جو قرآن کہتا ہے نہ کرو, وہ میں نے نکال کے رکھ لی ہیں. اب میں اپنی زندگی میں ایک ایک کر کے کرو نہ کرو پر عمل کر رہا ہوں. اچھا, ابھی عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہاں, بہت عجیب کام ہو جائے گا. آہستہ آہستہ یہ وہ بننا شروع ہو جائے
اور قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ یہ بندہ وہ بندہ بن جائے گا جو خدا نے بنانا تھا. اس کا مطلب کیا بن جائے گا؟ یہ واقعی خلیفۃ اللہ فی الارض بن جائے گا. یہ اللہ کا جانشین بن سکتا ہے. اچھا، ان سب کے بارے میں ہمیں مختصر علم ہے اور میں جانتا ہوں تفصیل سے نہیں جانتے. مثلا میں آج کے بعد کی خدمت میں ہم قربتاً الی اللہ نہیں جانتے، خلیفۃ اللہ فی الارض نہیں جانتے، نہ قربت جانتے ہیں نہ خلافت جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں، نہیں جانتے. اچھا، آپ کہیں گے کتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانتے جبکہ یہاں آئے پہلی دفعہ ہے. کیونکہ آپ بھی اسی تعلیمی نظام کا نتیجہ ہے جس تعلیمی نظام کو میں پوری پاکستان اور دنیا میں دیکھ چکا ہوں. اس میں یہ نہیں سکھایا گیا. لہذا مجھے معلوم ہے کہ آپ نہیں جانتے. نہ جاننے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، زندگی گزر جائے گی. اور جو پتہ چلنا چاہیے تھا نہیں پتہ چل پائے گا. مثلا 40 سال گزر جائیں گے اور پتہ نہیں چل پائے گا کہ اللہ کا قرب کتنا ملا ہے. ساری نمازیں کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کا قرب لینے کے لیے. آج تک ہم نے آپ سے نہیں پوچھا 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے قرب ملا یا نہیں ملا؟ کتنا ملا؟ سمجھ میں آیا؟ واقعہ نہیں سمجھ میں آیا. اور آپ اکیلے نہیں ہیں، اکثر کو نہیں سمجھ میں آیا کہ بھائی وہ قرب تھا کہ نہ ملنا تھا. نہیں معلوم، چل رہا ہے ایسے. اب میں یہ سوچتا ہوں کب تک چلے گا؟ کیوں چل رہا ہے ایسے؟ اگر میں آپ سے کہوں روزانہ دکان کھولیں اور شام کو دکان بند کریں، 5 سال تک یہ کام کریں اور اپنے آپ سے نہ پوچھیں فائدہ ہوا یا نقصان، آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے. 25 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، آج تک نہیں پوچھا قرب ملا یا نہیں ملا. کون سی نماز پڑھی گے؟ جبکہ خود زبان سے کہہ رہے تھے یہ نماز پڑھ رہے ہیں قرب کے لیے. کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے ہم نے سوچنا سمجھنا بند کیا ہوا. اور یہ جو اللہ کا دین ہے یہ ایسا ہے کہ یہ سوچنے سمجھنے سے ہی چلتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اس میں صرف سوچنا سمجھنا ہوتا ہے. چلیے، میں آپ کا بہت وقت لیا، تقریباً آدھا وقت ہو گیا. مجھے معرفت کے اوپر چند باتیں اور عرض کرنی ہیں آپ کی خدمت میں، لہٰذا اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو میں نے بیچ میں حصہ ڈالا وہ اس لیے ڈالا تھا کہ آپ تھوڑا سا ہوشیار ہو جائیں، کہیں ایسا نہ آپ کا وقت گزرتا چلا جائے آپ کو پتہ نہ چلے. بعض اوقات عجیب ہو جاتا ہے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، میں مذاق میں کہتا ہوں کہ 6ٹھی کلاس سے لے کر ماسٹرز تک سارے لیول کو پڑھایا ہے اور اب تقریباً سب کو پڑھانے کے لیے ادارے بنا لیے ہیں. پہلے خود پڑھاتا تھا، اب پڑھانے کے لیے ادارے بنائے ہوئے ہوں اور لائبریریز اور مدرسہ اور فلاں فلاں یہ سارے کام میں نے کر لیے الحمدللہ اور کروں گا انشاءاللہ. اب مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، بعض اوقات سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جس کی خاطر سب کچھ ہو رہا تھا. مسجد ہے، جماعت ہے، قرآن ہے، کتاب ہے، ذکر ہے، مراسم ہے، سب کچھ ہے. قرب نہیں ہے. قربی کی خاطر تو سب کچھ ہو رہا تھا، باقی سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ مشکل ہو جاتی ہے. بعض اوقات اسکول چل رہا ہوتا ہے، ٹیچر آ رہے ہوتے ہیں، سیلری لے رہے ہوتے ہیں، فیس ریسیو کی جا رہی ہوتی ہے، اسمبلی ہو رہی ہوتی ہے، بینچ اٹھائے ہوئے ہیں، فرنیچر بچھا ہوا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بچے پڑھ نہیں پاتے.